آیت نمبر جی آیت نمبر ہے 44. نہیں 44 بھی آگے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا تک پڑھا تھا نا. آیت نمبر 49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. علیکم السلام. برادران و خواہران ایمانی، المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں بسم اللہ سے والناس تک درس قرآن مجید کی نشست نمبر 243 کیوں آغا مختار 243ویں نشست کا آج آغاز ہو رہا ہے. 242ویں نشست میں ہم نے آیت نمبر 48 تک تفسیر مکمل کر لی تھی. آج کا درس 249ویں آیت سے ہو رہا ہے. 243واں درس ہے اور آیت نمبر 49 ہے آج جو ہم پڑھیں گے. 49 سورہ احزاب کی 22واں پارہ 33ویں سورت. اس میں آج جو احکام آ رہے ہیں وہ نبی کے ازدواج کے بارے میں ہے، نبی کے نکاح کرنے کے بارے میں. یہ حکم ہو رہا ہے کہ نبی اگر نکاح کریں، حکم نبی کو ہے، باقی تقریباً یہ احکام سب کے لیے ہے، اور رخصتی نہ ہو اور طلاق دے دیں تو اس کا کوئی عدہ نہیں ہے. وہ جو 3 مہینے 10 دن کی مدت ہوتی ہے کہ ویٹ کرے خاتون اگلی شادی کرنے کے لیے، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو عدت نہیں. یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے. پھر یہ کہ آیا کزن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں. آج کل یہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے امریکہ میں، ہمارے بھی لوگ اس میں بحث میں الجھ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی بکراتیت جھاڑ رہے ہیں کہ کزن کے ساتھ شادی میں اولاد بڑی ڈیفیکٹڈ پیدا ہوتی ہے. یہ صحیح ہے؟ تو پھر حضور نے اپنی بیٹی کا جو عقد ہے وہ حضرت علی کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ حضور تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو مکروہ ہو. نہیں، معصوم کی بات کیا ہے؟ یہی تو آج بتایا جا رہا، آج کے درس میں یہی بتایا جا رہا. اگر کسی وقت ایسا ہوا ہے کہ کسی کزن سے شادی کے بعد کوئی اولاد عیب دار پیدا ہو گئی تو اس کو کلیہ نہ بنا لو، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ آپ کے اپنے، یہ آج قرآن کا یہی درس ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کزن کے ساتھ شادی میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پھر احکام آ رہے ہیں آج عورت کے. ہمارے ہاں تو آج کل جو مذہب پھیل رہا ہے اس میں شریعت تقریباً مائنس ہو گئی. قرآن کا تو حکم یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، جو آج تجوید میں ہم نے پڑھا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یہاں عورتیں مردوں پہ حاکم ہیں.
جب تک عورت مرد کو جوتا نہ دکھا لے یہاں کے ماحول میں وہ عورت ہی شمار نہیں ہوتی. حالانکہ مرد کو بھی جوتا نہیں دکھانا عورت کو، یہ بھی غلط ہے بالکل، مرد بھی خدا نخواستہ لونڈی نہ سمجھے، مگر یہ شریعت بالکل آج کل مائنس ہوتی جا رہی ہے. تو آج یہ درس بھی آئے گا باقاعدہ کہ حدود ہیں، قیود ہیں باقاعدہ. پھر آج ایک درس یہ آئے گا کہ نبی کے گھر میں بغیر پوچھے ہوئے نہ چلے جاؤ، منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے بغیر دروازہ ناک کیے ہوئے. اندر کے حالات کیا ہیں، دروازہ ناک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ. کھانا اگر پک رہا ہو نبی کے گھر میں تو تم باقاعدہ اجازت لے کے جاؤ. یہ نہیں کہ بیویاں رسول کی کھانا پکا رہی ہیں اور تم چولہے کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بے تکلفیاں اتنی ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ بیچاری بیویوں کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے. شریعت ہمارے ہاں بالکل مائنس ہوتی جا رہی، اس لیے آج کے درس میں باقاعدہ یہ بھی بتایا جائے گا. اس کے بعد رسول کو اذیت دینے کے بارے میں آج آئے گا کہ جو رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ ملعون ہیں. رسول کے سامنے تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. پھر پردے کا حکم آئے گا جو آج کل بالکل منفی ہوتا جا رہا ہے. پردہ، ہماری بہنیں جو ہمارے ساتھ حج پہ جاتی ہیں ماشاءاللہ ان کو کوئی دیکھ لے حج سے پہلے یا حج کے بعد میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی میوزک پارٹی سے تشریف لا رہی ہیں، اور وہاں پر حج پہ جانے کے بعد مجال ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی بہت ہی کوئی پردہ دار بیوی آ رہی. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. جہاز میں بیٹھتے ہی سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے. آج اس کے بارے میں بھی آئے گا باقاعدہ ذکر آئے گا. اور پھر جھوٹے پیروں کے بارے میں ذکر آئے گا کہ جھوٹے پیر کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. قیامت کے دن مرید ان کے کہیں گے ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا، بار الہ ان کو ڈبل عذاب کر. اور پھر یہ بھی آج حکم آئے گا کہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو جاؤ. موسیٰ کی قوم اذیت کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تم حضور کو اذیت نہ کرو. اور پھر امانت کا ذکر ہے اینڈ میں، اگر وہاں تک پہنچ پائے کہ اگر امانت میں خیانت نہ کرو. یہ جو امانت ہے، مذہب کی امانت، دیانت داری کی امانت، امانت داری کا منصب اللہ نے پہاڑوں پہ نازل کیا، اللہ نے آسمانوں پہ نازل کیا، زمینوں پہ سب پیچھے ہٹ گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے آگے بڑھ کے کہا میں حاضر ہوں. تو آج یہ بھی حکم آئے گا. ملاحظہ فرمائیے آیت نمبر 49 سورہ احزاب. احزاب کس کی جمع ہے؟ حزب. حزب کسے کہتے ہیں؟ پارٹی گروہ. جی ہاں، احزاب پارٹیاں. یہ کیونکہ جنگ احزاب کے بارے میں ہے. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق، جس میں پارٹیاں آ گئی تھیں ہاں مسلمانوں کے خلاف. جی ٹولے، بالکل ٹھیک. اس میں دو حکم بتایا تھا، آیت تطہیر اسی میں ہے اور آیت صلوات اسی میں. یہ بڑی عزت ہے سورہ احزاب کے لیے. آیت تطہیر بھی اسی میں اور آیت صلوات بھی اسی میں ہے. ملاحظہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مؤمنات سے نکاح کرو. اب یہ بات آ گئی نا کہ کافرات سے نکاح نہ کرنا، جیسے ہمارے آج کل لڑکے دین پھیلا رہے ہیں غیر مسلموں سے شادیاں کر کے. وہ آج کل ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں آپ شیلڈ دیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں شادی کی وجہ سے. بھیا شادی میں اتنا زور نہ لگاؤ، شادی اپنی مومنہ سے کر لو، ویسے زور لگا کے کنورٹ کرو. یہ ہاں، اور اگر ایسی کوئی صورت پیش ہو جائے تو شریعت میں بھی یہ حکم رکھا کہ کنورٹڈ سے نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کے امام زمانہ کی مادر گرامی کنورٹڈ ہے، تاکہ یہ بھی غلط فہمی نہ ہو کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ حرام کر دیں. کنورٹڈ سے نکاح کرنا ہے، کنورٹ کیے بغیر نہ کریں. مؤمنہ بنا کے کنورٹ کر کے آپ نکاح کریں. بلکہ آج ہی مجھے ایک نکاح آیا ہے میرے پاس، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، 4-5 گنا فیس دیں گے. آج ہم آ رہے ہیں، ابھی 4-5 گنا فیس دیں گے، لڑکی کنورٹ نہیں ہوگی، نکاح پڑھ دیجیے. آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کوئی ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے، ریکارڈ بھی نہیں چاہیے. ایک ہاتھ سے مال لیجئے، دوسرے ہاتھ سے نکاح دے دیجئے.
اس طرح بیچیے دین کو. ظاہر ہے شریعت شریعت ہے. پیسہ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے مگر ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، شرن تو مجرم نہیں بن سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومنات سے، ثم طلقتموہن، پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ رخصتی ہو، فما لکم علیہن من عدۃ، ان کے لیے کوئی عدہ نہیں. عدہ سمجھتے ہیں نا؟ عدہ کا مطلب وہ معین وقت. بلکہ ایک جملہ گزر چکا ہے، اس سال میں نے عشرے میں پڑھا ہے. حضرت جابر نے پوچھا حضور سے، آپ جو یہ امام گنوا رہے ہیں ما عدتہم، ان کی تعداد تو بتائیں. فرمایا عدتہم عدت الشہور عند اللہ، میرے بعد اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی مہینوں کی تعداد ہے، یعنی 12. ٹھیک ہے، 12. فما لکم علیہن من عدۃ، ان عورتوں پہ کوئی عدہ نہیں. تعتدونہا، جسے تم گنتے ہو. فمتعوہن، پس انہیں کپڑے وپڑے دے دو، تھوڑا بہت پیسہ دے دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کرو تو شائستہ طریقے سے رخصت کرو. ایسے نہیں کہ اگر وہ طلاق ہو رہی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ طلاق ہو رہی ہے تو جو کپڑے بھی تن کے ہیں مجھے دو، اپنے باپ سے کپڑے منگاؤ. ایسے نہیں، ظاہر ہے وہ انسان تو ہیں. یہ ایک اصول. جیسے پچھلے اتوار کو ہمارے لیے سچویشن ایک کریٹ ہو گئی. ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ طلاق ہم پڑھیں گے مگر میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کر. میں نے کہا بھائی آپ نے شریعت پھر پڑھی ہی نہیں. طلاق میں تو آمنے سامنے، جب نکاح میں آمنے سامنے بٹھانا ضروری نہیں تو طلاق میں کہاں سے ضروری ہو جائے گا؟ یہ تو لڑائی کرانے والی بات ہے. جی ہاں. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے ان بیویوں کو جن کا اجر حق مہر آپ دے چکے ہیں. ہمارے یہاں تو حق مہر دینے کا رواج ہی نہیں ہے. اکثر لوگ حق مہر نہیں دیتے ہمارے یہاں، فیشن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت ہے. پہلی رات میں حق مہر دینا ہے، نہیں دیتے. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، کنیزوں کو بھی، اب نہیں ہے کنیزیں، وہ زمانے میں تھی. وما ملکت یمینک، جو آپ کی ملکیت میں ہے، مما افاء اللہ، جن کے بارے میں اللہ کی ذات نے وفا کا ذکر کر دیا ہے، مال غنیمت میں جو ملی ہے. علیک، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دی. وبنات عمک، اور جائز ہے آپ کے لیے کہ اپنی کزنز کے ساتھ، دیکھیے چچا کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نکاح فرما لیں، آپ کے لیے جائز ہے. حضور کے لیے جائز ہے. آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ اولاد ڈیفیکٹڈ پیدا ہوگی. ذرا بتائیں آپ اللہ کی بات مانیں یا مسلمانوں کی بات مانیں؟ وبنات عماتک، اور پھوپھیوں کی جو بیٹیاں ہیں، زینب بنت جہش پھوپھی کی بیٹی تھی. وبنات خالے کا، اور خالہ کی بیٹیاں، خالو ماموں کی بیٹیاں. خال کہتے ہیں ماموں کو. وہ ایک خال المومنین بھی ہے نا، مومنوں کے ماموں ہے نا. ایک ہمارے ایک جگہ ہم گئے محرم پڑھنے، تو وہاں بتایا گیا کہ ایک کمیونٹی کے ماموں ہیں. میں نے کہا بھائی کمیونٹی کے تو ایک ہی ماموں گزرے. میں نے کہا اپنا لقب بدلو، یہ بڑا خراب لقب آپ نے لے لیا. جی ہاں، ہاں وہ ماموں، جی ہاں ہمارے ماموں نہیں، یہ جو نیو جرسی والے ہیں. ہاں. وبنات خالے کا، اور آپ اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، ماموں زاد. وبنات خالات کا، خالاؤں جو آپ کی خالائیں ہیں. حضور سے کہا جا اللاتی ہاجرن معک، وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. آج کل شادیاں بہت ٹوٹ رہی ہیں. ایک کیس میرے پاس آیا ہوا ہے، لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے کزن کے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتی کہ میں اس کو بھائی سمجھتی ہوں. شریعت نے بھائی نہیں کہا. یہی درس پچھلا بھی یہی تھا، یاد ہوگا، اس سے پچھلا بھی درس یہی تھا. شریعت کو فالو کرے نا. جب آپ کا نکاح پڑھ دیا تو اب آپ ان کی بہن نہیں رہی، اب آپ ان کی کزن تھیں اور بیوی ہیں. کزن ہیں اور بیوی ہیں، بہن نہیں ہیں. یہ شریعت میں اس لیے بہن کہا جاتا ہے کہ کہیں للچائی ہوئی نظروں سے کوئی اپنے کزنز کے گھر جائے تو ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے. یہ اس لیے ہوتا ہے. نہ محرم. ہاں. وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک
वमरातम मोमिनतन इन वहाबत नफ्सहा लिन्नबी, कोई अगर ईमान औरत अपने को बगैर महर के भी नबी को दे दे, वहाबत नफ्सहा, वो हिबा कर दे अपने नफ्स को, कि मैं हिबा करती हूँ अपने नफ्स को, मैं बीवी बनती हूँ मगर मैं हुजूर से महर नहीं चाहती, हमारे यहाँ भी जायज़ है, महर माफ़ कर दे, महर माफ़ कर देती हैं औरतें, नहीं लेती महर। इन अरादा नबी यस्तन के हा, और नबी इरादा करें उससे निकाह करें, खालिसतन लका मिन दूनिल्लाह है, ए रसूल ये हुक्म सिर्फ आपके वास्ते है कि इब्तिदा में, हाँ खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन, हाँ मोमिनीन के लिए ये हुक्म नहीं कि इनिशियली वो हक ना महर ना दें, बाद में माफ कर सकती हैं मोमिनीन की बीवियां, इब्तिदा में बगैर महर के निकाह हो जाए ये मोमिनीन के लिए जायज़ नहीं, ये सिर्फ आपके लिए जायज़ है। समझ गए बात को? ये गलतफहमी आजकल बहुत हो रही है। अभी हमने एक निकाह पढ़ा तो उन्होंने कहा कि लीजिए हुजूर ये क्या आप बता रहे हैं, हक के महर ये क्या चीज़ है, हम तो जब पूरी जाहिर है कि पूरा बेटा ही उनको दे रहे हैं तो हक के महर का क्या मतलब है, ये बेवकूफ़ी है ना, अक्ल है नहीं, हराम खा रहे हैं। जी हाँ, तो जाहिर सी हमारे सामने भी हराम रख दिया, अभी की बात है। मैंने कहा भाई आप हमें हलाल के लिए बुला के हराम खिला रहे हैं, अजीब है ये। माशाल्लाह मोमिनीन आजकल अल्लाह ताला ही हिदायत फरमाए इनको। इन अरादा नबी अन यस्तन के हा खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन। एक जगह मस्जिद में हम गए तो एक साहब जो न्याज लाए थे हमारे लिए अलग लाए एक तश्त, तो हमने कहा, उन्होंने कहा आपने वो नहीं चखना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो हराम है ये हलाल है। मैंने कहा सुभान, जी हाँ, मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये है कुर्बे क़यामत के आसार, मोमिनीन बेचारे हराम खाएंगे, मौलाना हलाल खाएंगे बाकायदा। जी हाँ, हमारे साथ हुआ है ये, अल्लाह ताला ही बस खैर करे। खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए हुक्म नहीं, खालिसतन लका ये आपके लिए है। क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, क़द अलिमना हमें मालूम है, मा फ़रज़ना अलैहिम जो हमने मोमिनीन के लिए फ़र्ज़ किया है, फ़ी अज़वाजिहिम उनकी बीवियों के बारे में कि वो हक़ महर दे, व मा मलकत ऐमानुहुम हत्ता के लौंडियों की भी कीमत दें, लिका ला यकूना अलैका हरज, आपके लिए इसलिए हमने एग्जम्प्ट कर दिया है कि कहीं आपको तकलीफ ना हो, कि पैसे नहीं है इस वजह से कहीं ये ना हो कि निकाह रुक जाए, ये सिर्फ आपके लिए है। हुजूर के लिए 12 बीवियां जायज़ है, ठीक है, आपके लिए 4 भी जायज़ नहीं, अगर आप अदालत ना कर सकें 2 भी जायज़ नहीं, अदालत कर सकें तो 4 है, इंसाफ कर सकें तो 4 है, नबी के लिए 12 है, नबी जितनी चाहें। ये खालिसतन 2 भी इसलिए कि आप असल में हम अदल कर नहीं सकते ना, इंसाफ हो नहीं सकता हमसे, ख़ास तौर पे अमेरिका में रहने वालों से मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हुक्म यही है कि फिर एक पे ही इक्तिफा करें। जी हाँ, मैंने एक साहब मरने वाले थे, ये लतीफ़ा नहीं है, वो बेचारे जाने वाले थे दुनिया से, तो उन्होंने हमें बुलवाया, तो मैंने कहा भाई साहब कोई आपकी ख्वाहिश हो, कहा कि आखिरी मर्तबा एक निकाह पढ़ते जाए। मैंने कहा वाह भाई वाह, मैंने समझा कि आपने वसीयत के लिए बुलाया होगा। अब देखिए ये इस तरह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा चस्का है इन लोगों को कि कब्र की दीवारों के करीब भी वो एक निकाह पढ़ाना चाह रहे। जी अल्लाह हिदायत फरमाए, बस उनकी नज़र में सिर्फ यही है, बस और कुछ नहीं। व मा मलकत ऐमानुहुम लिका ला यकूना अलैका हरज, ताकि आपको कोई हरज ना हो। फ़कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, ये हरज मरज एक हौज़े की इस्तिलाह है, हरज मरज कि हरज मरज कोई नहीं। फ़कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह गफूर और रहीम है। गफूर यानी माफ़ करने वाला, रहीम परमानेंट मेहरबान। तुरजी मन तशाओ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, तुरजी मन तशाओ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, जिसको चाहो अलग कर दो, किनारागीर कर दो, जिसको चाहो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, आपके लिए इजाजत है कि आपसे बेहतर कौन शरीयत को जानता है। ये लोगों के लिए नहीं है, आम के लिए कि जिसे चाहें जब जुदा कर दें, नऊजुबिल्लाह। तुरजी मन तशा मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा व मन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैका, जिनको आपने जुदा कर लिया ना मेरे हबीब, अगर उनके साथ आप फिर राबिता करना चाहें तो कोई मुज़ायका नहीं। ये तलाक़ रजई इसीलिए पढ़ी जाती है कि अगर 3 महीने 10 दिन के अंदर कोई रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर ले।
اب کل ایک طلاق پڑی ہے شام کو مغرب کی نماز کے بعد، وہ آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم جو ہمارے سعید الحکیم مرجع تقلید ہیں ان کے حکم پہ پڑھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ طلاق پڑھ دیں، اور ان کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ طلاق کے رجعی ہے یا خلع ہے. اگر خلع پڑھ دیا تو پھر وہ طلاق اگر شرائط کے ساتھ پھر وہ بائن بن جاتی ہے، پھر رجوع نہیں ہو سکتا واپس. خلع میں اور طلاق میں یہ فرق ہوتا ہے رجعی میں. وَمَنِ ابْتَغَیْتَ جسے آپ چاہیں، ممن ازلتا جنہیں آپ نے معزول کر دیا ہو، ہٹا دیا ہو، طلاق دے دی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رجوع کر لیں. طلاق رجعی ہے پھر واپس بلا لیجئے. ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ یہ اس لیے رکھا گیا ان تقرّ أَعْیُنُهُنَّ تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا يحزن اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، حزن نہ آئے ان میں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور وہ راضی رہیں جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے. فرمائیے کیا نہیں دی تو پھر ان کے خسر رو کیوں رہے تھے؟ طلاق نہیں دی تو رو کیوں رہے تھے؟ کمال ہے، طلاق کیوں نہیں دی؟ انہوں نے رو کے حال بحال کر دیا ان کے ایک خسر معظم نے، کمال ہے کیوں نہیں دی؟ شریعت کے یہ احکام ہے نا، اس لیے تو دلوائی ہے کہ اگر کسی مومن کی بیوی بھی خراب ہو، یعنی اطاعت نہ کرتی ہو یا نعوذ باللہ کردار کی خراب ہو، تو آپ گلے لگا کے نہ بیٹھے رہے. یہ نہیں جو آج کل طلاق کا معیار بن گیا ہے. بیگم صاحبہ نے مثال کے طور پر ہنس کے بعد نہیں کہ ہم طلاق دے رہے ہیں. بھائی آپ ان کے لیے ہنسنے کے مواقع بھی تو فراہم کریں نا. ان بیچاری کو آپ نے تو باندھی بنایا ہوا ہے تو کہاں ہنسیں گے بیچاری کو؟ اپنے بھی دیکھیں نا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ اچھا 9 ہے یا 12 ہے یا 10 ہے، اختلاف ہے. ایک وقت میں جو میری اپنی تحقیق ہے، ایک ٹائم میں حضور کی 9 رہی، ایک وقت میں 9 رہی. تو اب یہ جو ایک ٹائم میں 9 ہے میرے حبیب، اس کے بعد وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ ان 9 کے بعد آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ 10 کر لیں، بس 9 پہ رک جائیے. امت کے لیے 4، آپ کے لیے 9، ایک ٹائم ایک وقت میں. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اور نہ یہ جائز ہے کہ یہ آپ کر لیں کہ یہ بیوی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ایک اور عورت بڑی اچھی ہے، اس کو چھوڑ دوں اس کو کر لوں. یہ جو ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، آج کل یہ امریکہ کی حرام غذاؤں کی وجہ سے اپنی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی. تو دیکھیے یہ نبی کو کہہ کے ہمیں سمجھایا ہے. نہ یہ جائز ہے آپ کے لیے میری حبیب ان تبدل بہن کہ ان 9 کے بدلے میں تبدیل کر دیں من ازواجن دوسری بیویاں. ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک اگرچہ ان کا حسن آپ کو متحیر ہی کیوں نہ کر رہا ہو. حضور کو کوئی نہیں کرتا متحیر، حضور ان چیزوں میٹریلسٹک نہیں ہے. حضور یہ ہمارے لیے حکم ہے، کہا حضور کو گیا تاکہ آپ فیل نہ کریں. حکم ہمارے لیے ہے کہ کوئی لڑکی اچھی لگ گئی تو اب وہ بیچاری جس نے ساری زندگی اولاد دی، زحمت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، جب تک صاحب بہادر غریب تھے وہ بیچاری فاقے کرتی رہی، اور آج 4 پیسے آ گئے تو آج ان کو دوسری لونڈیاں اچھی لگ رہی ہیں اور اپنی بیویوں کو طلاقیں دینی شروع کر دی. یہ دیکھیے یہ سمجھایا جا رہا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ایک بہت بڑے لیڈر بھی قریب کے ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، وہ بھی آج کل اسی چکر میں ہے. ان کی بیگم صاحبہ بیچاری صبح شام مجھے کالیں کر رہی ہے کہ ان کو انسان بناؤ. جی ہاں، اب ان کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، موٹی بہت ہو گئی ہے بیوی، ظاہر ہے. تو جی ہاں، اب ان کو ایڈز کی بوری اچھی لگ رہی ہے. جی ہاں، ظاہر ہے یہی ہے نا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ اگرچہ آپ کو ان کا حسن متحیر کیوں نہ کر دے، حیران کیوں نہ کر دے. ہاں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مگر یہ کہ جو آپ کی لونڈیاں ہیں. لونڈیاں جائز ہیں 9 کے علاوہ بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اور اللہ ہر شے پر رقیب ہے.
وہ دیکھ رہا ہے، اس نے سیکیورٹی کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ، ہمیں کہا جا رہا ہے حضور کو نہیں، کہ آپ چوری چھپی ادھر ادھر کوئی حرکتیں کر لیں گے. ایک چھپا کے عورت رکھ لی، آج کل جو ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، کسی اور ملک میں جا کر ایک چھپا کے عورت رکھ لی. ہاں، اپنے بیچاری بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو ایس ایم ایس بھی بھیج رہے ہیں، ان کو کالے بھی کر رہے ہیں باہر سے. یہ کام نہ کرنا. اللہ رقیب ہے. رقیب سمجھ گئے نا، یعنی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو نبی کو حکم تھا. اب آ جائیے مومنوں کو حکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. نبی کے حجرے تھے، 9 حجرے، مثلا 12 حجرے. اب وہ حجروں میں کیا کرتے تھے؟ چلے جاتے تھے بغیر ناک کیے ہوئے دروازہ. رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، چلے گئے، چلے آج ہم چھوٹی امی کے ہاں سے تھوڑا سا کھانا کھا کے آ جائیں. ایسے چھوٹی امی کے ہاں مت جاؤ، یہ شریعت منع کر رہی ہے. الا ان یؤذن لکم، انلیس کہ تمہیں اجازت دی جائے. ہاں، اجازت دی جائے، اجازت لے کے جاؤ. ہمارے یہاں بھی یہی حکم ہے. آپ اپنے دوستوں کے یہاں ایسے تھوڑی جا سکتے ہیں. آپ نے کہا ہم آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ہم آپ کو ذرا مل بھی لیں. بیچارے وہ پتہ نہیں ویل ڈریس ہیں بھی صحیح کہ نہیں، ان کے حالات پتہ نہیں اس وقت کیسے ہیں بیچاروں کے. تو ہاں ظاہر ہے ایسے تھوڑی آپ چلے جائیں گے، منہ اٹھا کے چلے جائیں گے. ہاں، انلیس کہ آپ کے تعلقات ایسے ہوں کہ اگلا فیل نہ کرے تو ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں. الا ان یؤذن لکم. میں ایک دفعہ گیا کسی دوست کے ہاں، میں گزر رہا تھا، ذرا میں سادہ تھا، ابھی بھی ہوں خیر سادہ، مگر ابھی تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا ہوں. ہاں، میں چلا گیا، میں نے کہا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے جا کے جو دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا میں سخاوت حسین ہوں. ارے قبلہ و کعبہ، بسم اللہ. بڑی بلائیں لے کر میاں بیوی نے اندر مجھے بٹھایا. میں نماز پڑھنے لگ گیا اور بیوی ان کی مجھے گالیاں دینے لگ گئی، اور وہ میں نے سن لی کہ اس کے تماشے دیکھو، کتنی اچھی فلم ہم دیکھ رہے تھے، رنگ میں بھنگ ڈال دی اس نے، اس کو بھی نماز یہی یاد تھی. اس دن کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کسی مومن کے آپ نماز نہ پڑھو، روڈ پہ پڑھ لو، کیوں بیچاروں کو میں خواہ عبادت سے محروم کروں. جی ہاں، اتنی اچھی فلم وہ دیکھ رہے تھے بیچارے، اور میں نے جا کے خواہ ان کو عبادت سے محروم کر دیا. جی ہاں. الا طعام، اچھا آپ کو کھانے پہ بلایا جائے نبی کے گھر میں تو آپ جائیں، ضرور جائیں. غیر ناظرین، تکتے نہ رہو کہ بیگم صاحبہ حضور کی ہماری امی کیسے پکا رہی ہیں. دیکھیے غیر ناظرین، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. ہاں، ہمارے لیے بھی. بھابھی بھابھی کر کے اندر گھس گئے بیچاری، وہ ان کی بیگم صاحبہ کا پورا کہ پورا ان کی پرائیویسی ستیہ ناش کر دی. بھائی یہ خدا کا خوف کرے، اس طرح نہ کرے، بڑی بری عادت ہے یہ تو. جی ہاں، غیر ناظرین، نگاہیں نہ لگاؤ. ہاں، نگاہیں لگا کے ادھر. اناہ، پکنے کا انتظار. اناہ وہ پہلے گزر چکا ہے، کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو باہر منتشر ہو جاؤ، بیٹھے ہی نہ رہو. جیسے یہاں پر 2 بجے تک بیٹھ جائیں گے، 2 بجے تک. خود تو اٹھنا ہے دن کے 12-1 بجے، وہ بیچارہ جس نے 3 بجے اٹھنا ہے اس کو 2 بجے تک بٹھائیں گے تو وہ کیا نماز پڑھے گا بیچارہ. دیکھیے یہ سمجھنا چاہیے نا. نہیں، کسی کے اوپر نہیں ہے یہ، نہیں، استغفر اللہ، کسی کے اوپر نہیں. میرے جو دوست ہیں میں خوش ہوتا ہوں مجھے اگر بٹھائیں، کیونکہ پھر میں اس رات سوتا نہیں ہوں. الحمدللہ میں ساری رات ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں پھر فجر کے بعد سوتا ہوں، کوئی بات نہیں. میرے کسی دوست کو میرے پاس بے شک ساری رات بیٹھے میں حاضر ہوں، بالکل مجھے کبھی گناہ نہیں گزرتا الحمدللہ. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب تم چکھ لو، کھانا کھا لو. اچھا طعمتم، دیکھیے لفظ دیکھیں، طعم ہے، ایسے ٹوٹ کے نہیں پڑھنا جیسے ہمارے بعض مومن پڑھتے ہیں، جیسے کھایا ہی نہ ہو کبھی. ایسی پلیٹیں بھریں گے کہ جیسے بھوکے ہوں، صدیوں کے بھوکے ہوں. خدا کا خوف کرے. طعمتم چکھنا ہے، نیاز ویاز میں بھی جا کر اللہ کی پناہ ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بھوکے ہوں یا جیل سے آ رہے ہوں بیچارے. ارے غلط بات ہے نا، طریقہ تھوڑا سا ایٹیکیٹس سیکھنے ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس کی بات ہوتی ہے. جیسے میں کسی کے گھر میں جا کے میں باتھ روم کا یوز نہیں کرتا ہوں، پبلک باتھ روم یوز کر لوں گا. کیوں؟ پتہ نہیں ان بیچاروں کے ہاں وہاں گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے، بچوں کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں بیچاروں کے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں ایک عجیب رواج ہے، دوست کو جاتے ہی کہنا ہے کہ باتھ روم کہاں ہے. اب 10 مہمان آئے تو 10 مرتبہ ان کو باتھ روم چاہیے.
آپ کی دعوت ایک طرف، باتھ روم ایک طرف. تھوڑا سا سیکھیں ذرا، یہ ایٹیکیٹ سیکھیں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پس جب تم چکھ لو، یہ اصل میں چکھنا ہے، ٹو مچ کھانا نہیں ہے، ورنہ عقل تم کہا جاتا. قرآن عجیب بیوٹیفل بک ہے. عقل تم کہا جاتا، عقل تم کھانے کو کہتے ہیں، طعام تم چکھنے کو کہتے ہیں. جب نبی کے گھر سے تم چکھ لو تبرکن، فانتشروا، پھر چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور اپنی اپنی جگہ جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو. ہاں ایسے نہیں کہ وہ وہیں کھڑے ہو کے کہو ماشاءاللہ کیا زبردست کھانا تھا، کیا نان زبردست تھے، اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا ذکر کرو، تعریف کرو اور چلے جاؤ. غیر ولا مستانسین لحدیث، ایسے نہیں کہ وہاں پر CNN بن جاؤ یا جیو ٹی وی بن جاؤ، بس کھڑے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو بھی تو کوئی پرائیویسی دو نا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیونکہ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. ہاں اب یہ ہم تو نہیں تھے نا نبی کے گھر میں، کوئی تو ہوں گے جو گھس جاتے ہوں گے، تکلیف دیتے ہوں گے نبی کو. دیکھیے آپ، استغفر اللہ. ان ذالکم، یہ تمہاری حرکت، کانا یؤذی النبی، یہ نبی کو اذیت دیتی ہے اور دیتی تھی. فیستحیی منکم، اور نبی بیچارے تمہارا لحاظ کرتے ہیں کہ بزرگ ہیں، بزرگی کا رشتہ ہے، اب کیا ان کو روکے کہ بھائی کیا بیٹھے ہوئے ہو اتنی دیر تک، ہمیں تو اور بھی کام تو کرنے ہیں. ہاں دیکھیں، فیستحیی منکم، بس وہ تو حیا کر رہے ہیں، نبی تو حیا کر رہے ہیں. نبی کے حیا کو اپنی جرأت کا ذریعہ نہ بناؤ کہ نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو بیٹھے ہی رہو، گپے ہانکتے جاؤ، ایسے نہ کرو. دیکھیے کیا ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتا، اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ حرکتیں نہ کرو. ہاں وہ ہے نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال بیان کرنے میں بھی اللہ حیا محسوس نہیں کرتا. بتا چکا ہوں کہ مچھر میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہاتھی میں بھی نہیں ہے. یاد ہے؟ سن لیں پرانے درس اگر. ہاں ہے، ہاں ناک میں بھی، اور دو جو آگے لگے ہوئے ہیں، بیان کیا تھا بڑی، ہاں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. چلیے، فیستحیی منکم اللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا، اور جب تمہیں کچھ مانگنا ہو نبی کی بیویوں سے، متاعن کوئی چیز مانگنی ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگو، ایسے منہ اٹھا کے نہ آ جاؤ سامنے آمنے، بالکل ہاں حجاب کے پیچھے سے مانگو، پردے میں کھڑے ہو کے مانگو. ہاں مائیں ہیں تو مائیں یہ نہیں نا کہ یہی تو کہا مائیں ہیں احتراماً کہ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اور نہیں، بالکل نکاح نہیں کر سکتے، یہی تو غلط فہمی ہے. البتہ جب عورت بہت بوڑھی ہو جائے یا ایسا تو پھر حجاب ساکت ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے. اگر بہت بوڑھی عورت ہے، جیسے مجھے ایک بہت بوڑھی عورت نے، وہاں پر ایک جگہ میں گیا تو باقاعدہ آ کر پبلک کے سامنے وہ زبردست بغل گیر ہو گئی، وہ پنجاب والے کہتے جفا ڈال دیا. میں تو ڈر گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے. خیر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچاری تو 90-95 سال کی تھی. میں نے کہا چلو الحمدللہ، خدا کا شکر ہے جی ہاں کہ کوئی اسکینڈل نہیں بن گیا. کوئی کیا پتہ ہوتا ہے انسان، ویسے بھی تو امریکہ والوں سے ڈرنا چاہیے، یہ یوٹیوب کے اوپر جھوٹی بکواسات بھی ڈال دیتے ہیں، ان سے تو ویسے ہی ڈرنا چاہیے. جی ہاں، واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا، کچھ چیز ان سے مانگنی ہو، فاسألوہن من وراء حجاب، مانگو ضرور مگر کہاں مانگو؟ پردے کے پیچھے. حجاب سمجھتے ہیں نا، جو آج کل رخصت ہو گیا ہے، حجاب یہی ہے. آج کل تو کہاں رہا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاک ہے تمہارے لیے بھی اور ان نبی کی بیویوں کے لیے بھی. یہ اطہر ہے، یہ مرزا اطہر ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ نبی کو اذیت دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ، آغا برکت کا جواب آ گیا. یہ بھی جائز نہیں کہ تم نبی کی ازواج سے نکاح کرو. یہ ہے مائیں، ماؤں کا یہ مطلب ہے.
نبی کی بیوہ سے، نبی کی مطلقہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. یہ من بعدہ ابدا. ہاں، اس کے بعد کبھی بھی ان کی نبی کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکو گے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ سوچو بھی اگر کہ نبی کی بیوی سے، وہ دو لوگ ہیں، یہ جو آپ کے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں تیجانی صاحب، ڈاکٹر تیجانی جو کنورٹ ہوئے، پتہ ہے وہ کس وجہ سے کنورٹ ہوئے؟ انہوں نے یہ پڑھا کہ نبی کی ایک زوجہ کے دو کزنز نے آپس میں بات کی کہ یہ بڈھا کب مرتا ہے، ہم اپنی خوبصورت کزن سے نکاح کریں. اس پر وہ بندہ شیعہ ہو گیا. اس نے کہا یہ کوئی مذہب ہے کہ جس میں نبی کی بیوی کے اوپر للچائی ہوئی نظریں ڈال رہے ہیں آپ. اب دیکھیں، اب ایسے اصحاب کا ہم کیسے احترام کریں؟ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں ہاں، ان کے نام لکھے ہیں. مولا علی کے نمبر 1 دشمنوں میں سے تھے وہ. انہوں نے کہا جی ہاں، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسوں کو ہم نہیں مانتے، ایسوں کو نہیں مانتے جو اس درجہ بے غیرت ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کریں. ان کو ہم نہیں مانتے. ہمارا شیعوں کا یہ قصور ہے. ورنہ صحابہ کرام ہماری تو ان کی جوتیاں اور ہماری آنکھیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. صحابہ کرام تو ہمارے محترم ہیں. یہ کیسے محترم ہوں گے جو اپنی ماں سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان لوگوں پر ہم اصل میں برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان پر لعنت کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اصحاب پہ استغفر اللہ ربی واتوب بولے، وہ لعنت تو ہماری طرف پلٹ آئے گی. ہم کبھی نہیں نیک اصحاب پہ لعنت کرتے، ایسوں پہ لعنت کرتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے. وہ تو قرآن کو بھی نہیں سمجھتے تھے. قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہوتے تو یہ کیوں آیتیں آتی؟ احکام نہیں سمجھتے تھے. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. تم کچھ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر شے پر علیم ہے. یہ انہی کو کہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کہا جا رہا. یہ ان کے لیے ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے سمجھایا ہمیں بھی جا رہا. لا جناح علیہن فی آبائہن. ہاں، ان کے باپ آ جائیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن. ان عورتوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے. ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے لیے. ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے لیے. ولا ابناء اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے لیے. ولا ابناء اخواتہن، اپنے بھانجوں کے لیے. ولا نسائہن، اور اپنی قسم کی عورتوں کے سامنے. ولا ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں ہے. واتقین اللہ، اے نبی کی بیویو اللہ سے ڈرو. دیکھیں، اللہ سے خوف کھاؤ. ہاں، اپنی یعنی لونڈیاں جو نبی کی ہیں ان کے سامنے، اپنی جیسی عورتوں کے سامنے، بھانجوں بھتیجوں بھائی کے سامنے، باپ دادا کے سامنے جیسے مرضی رہو. ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اللہ ہر شے پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے خود بتا دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اس کے بعد کی آیت، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان پر اللہ کی لعنت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ایمان سے بتائیں، جو نبی کی زوجہ سے شادی کرنے کے آرزو مند تھے، اگر ہم لعنت کریں تو ہم کیسے کافر ہو جائیں گے جب اللہ خود فرما رہا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ تو اللہ کی لعنت ہے بھائی، ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ان کے لیے اللہ نے عذاب مہین، مہین یعنی ذلیل کرنے والا. ہاں، قیامت کا جب دن ہوگا ان کمینوں کو ان کی آنکھیں نکال دی جائیں گی. ان آنکھوں سے تم نے نبی کی زوجہ کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھا تھا. یہ مہین. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ امریکہ والوں کے لیے آیت ہے کہ نبی کو تو تکلیف نہ دو، مومن کی ایسی تیسی پھیر دو. سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مومن کی تو ایسی تیسی پھیر دو.
مجلسوں میں، محفلوں میں، جشنوں میں سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ برائیاں ہوتی ہیں. یہ اسی کا ذکر آ رہا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ ان بیچاروں نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے. فقد احتملوا بہتانا، یہ تو بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں ان کے اوپر. واسما مبینا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے. نہ کہو اس طریقے سے کہ یہ بیچارہ کھا جائے گا پیسے. آج تک تو نہیں کھائے 12 سال میں، کب کھائے گا؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کھا جائیں گے المہدی کے پیسے. آج تک بائیکاٹ کروا دیا. کوئی 1 سینٹ تو ثابت کرتے بھائی، غیرت کرتے 1 سینٹ تو ثابت کر دیتے. یوٹیوب پہ ڈالا ہے، وہ مجھ سے آپ کے ٹی وی والے مولانا نے پوچھا ہے. میں نے کہا میں ان کتوں کا جواب نہیں دیتا ہوں، ان کتوں کو خدا انشاءاللہ سمجھے گا جن کا صرف کام ہے بکواسات کرتے رہنا. ایسوں کا انسان ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. یہ قرآن یہی درس دے رہا ہے. جی ہاں، یہ بارکنگ ڈاگز ہیں، بس ان کا کام ہے صرف دین کی مخالفت کرنا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں. اب اس بیٹی سے عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنی بیٹیاں کہا ہے تو 4 بیٹیاں ہیں. نہیں، امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ مراد ہے. یا جو لے پالک بیٹیاں ہیں، بیٹی ایک ہی ہے، نبی کی بیٹیاں کوئی نہیں. یہ ایرانیوں کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے. ایرانی بہت سارے بڑے بڑے جید آیت اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں تھیں. بیٹیاں کوئی نہیں نبی کی، نبی کی ایک بیٹی بس، کوئی بیٹی نہیں. وہ لے پالک ہے، پالی ہوئی ہے. پالی ہوئی بیٹیوں کو ہم بھی پالتے ہیں. بیٹیاں ان کو بیٹی کر کے ہی ہم بیاتے ہیں. جب بیائی جاتی ہیں ہمارے نام سے بیائی جائیں گی، حالانکہ وہ لے پالک ہے. ہم نے ان کو تھوڑی اپنی بیٹیاں تھوڑی ہیں، سلبی بیٹیاں تھوڑی ہیں. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیں، ازواج یعنی زوجات، بیویاں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، بیویوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلتی ہو، یدنینا تو وہ باقاعدہ چھپا کے جائیں. من جلابیبہن، اپنی گردنوں پر چادروں کے ساتھ. جلابیب، جلباب کہتے ہیں چادر کو. اب یہاں تو خیر چادر کا رواج ہی نہیں رہا. ہاں تو ہے نا، ہے بالکل ہے، بالکل ہے. اور کیا، کندھوں پہ بھی ہے، بالکل ہے. سر پہ بھی ہے، کندھوں پہ بھی ہے، کیوں نہیں. ہاں یہ جیسے جوید صاحب نے، یہ تو سردیوں کے لیے ہے. عورتوں کو ایسا چاہیے. اب تو ختم ہو گیا، اب کہاں رہی، اب کہاں عقل پہ مردوں کی وہ پڑ گیا. اکبر تو الہ آبادی نے تو کہہ دیا تھا. نہیں سر لو، کندھوں پہ کیسے، سر پہ پہلے ہے، لو کندھوں پہ بھی ڈالنا ہے. یہ سامنے کو چھپانا ہے، سامنے کو. عورت جو ہے اپنا سینہ چھپائے گی، سینے کو چھپانا ہے. اوڑھنی اسی لیے کہا جاتا ہے، اوڑھنیاں یہی تو ہوتی ہیں. یہ جو آج کل امریکہ کا پردہ بن گیا ہے کہ ایسی ٹائٹ پینٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں کہ پینٹ سے باہر آ رہی ہیں اور اوپر سکارف پہنا ہوا ہے. یہ تو آدھی تیتر آدھی بٹیر ہے. ان کو اوپر کوٹ پہننا ہوگا. جی ہاں بالکل. ہاں اعضاء و جوارح اگر ظاہر ہو رہے ہیں تو حرام ہے، جائز نہیں. ہاں جی ہاں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب سمجھتے ہیں نا، جلباب اس کو کہتے ہیں. دیکھیے اوڑھنی کو جلباب کہتے ہیں. جال بردو والجلباب، سردی آئی اور اوڑھنی بھی آ گئی. دیکھیے اوڑھنی کو جلباب کہتے ہیں. اس لیے کوٹ کی اجازت دی ہے، وہ کھلا کوٹ علماء ایران نے اسی لیے اجازت دی ہے کہ وہ اوڑھنی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس میں اعضاء و جوارح کا پتہ نہیں چلتا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، بلکہ اس کو تو لفظ گھونگٹ کہا گیا. ہاں گھونگٹ ڈالیں بغیر. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کی شرافت کی پہچان ہے. ادنا پہچان یہ ہے. ہاں اعلیٰ پہچان تو یہ ہے کہ منہ بھی چھپا لیں. اعلیٰ پہچان تو یہ ہے. ادنا اتنا ہی ہے، واجب اتنا ہی ہے. ہاں منہ چھپانا واجب نہیں. فلا یؤذین، اور اس لیے بھی ان کو تکلیف نہ ہو. شریعت نے اس لیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس پر حجاب ہوتا ہے. کعبے پہ حجاب ہے، عام مومن کی قبر پہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے. قیمتی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے پردوں کے اندر.
عورتوں کو چاہیے وہ سمجھیں اس چیز کو، وہ قیمتی ہے اس لیے شریعت چھپا رہی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک، اس کو انشاءاللہ اگلے اتوار کے بعد، اگلے اتوار کو مولانا وسیم عباس صاحب آئیں گے، مجلس بھی وہی پڑھیں گے، بچوں کو بھی وہی پڑھائیں گے. 5:30 بجے بی بی فاطمہ کی شہادت کی مجلس ہوگی، تو میں انشاءاللہ اب اس کے بعد والے اتوار میں حاضر ہوں گا. اب ہم جشن ولادت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شروع کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.